18 ذوالحجہ کے روز خلیفہ ثالث داماد رسول حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو تقریباً 12 سال تک خلافت کے فرائض انجام دے لینے کے بعد ایک منافقین کے گروہ نے مدینہ منورہ کی پاکیزہ سرزمین پر آپ کے کاشانہ مبارک پر 40 دنوں تک محصور رکھنے کے بعد اور 40 دنوں تک مسلسل آپ پر دانہ پانی بند کرنے کے بعد بہت ہی سفاکی، بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ آپ کا قتل کر دیا اور آپ نے اس طرح سے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور آپ کو ملنے والی شہادت کی خبر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دی تھی۔ اس حدیث پاک کو دیکھیں، سنن ترمذی کتاب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، باب فی مناقب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث نمبر 3705 ہے۔ عن عائشہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا عثمان انہ لعل اللہ یقمصک قمیصا، ہے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ان قریب اللہ رب العزت آپ کو تاج خلافت سے نوازے گا، آپ کو تاج خلافت عطا فرمائے گا۔ فَإِنْ أَرَادُوكَ عَنْ خَلْعِهِ، جب منافقین سے آپ کی خلافت اور آپ کی خدمات برداشت نہیں ہوں گی اور وہ یہ چاہیں گے کہ آپ سے یہ تاج خلافت اتروائیں اور آپ سے یہ منصب جلیلہ چھین لیں، تو آپ نے انہیں یہ تلقین فرمائی فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ، کہ جو تاج خلافت اللہ رب العزت آپ کے سر انور پر سجائے گا اور جو خلافت کا مقام، منصب اور آپ کو عطا فرمائے گا، جب منافقین آپ سے آپ کا یہ منصب اور یہ عہدہ چھیننا چاہیں تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین فرمائی کہ اے عثمان، اس تاج خلافت کو تو ہرگز ان کے سپرد نہ کرنا، یعنی کہ اس عہدے سے دستبردار نہ ہونا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ انہیں خلیفہ ہونے کی بھی خبر دی تھی، یہ بھی ایک غیبی خبر تھی کہ آپ کو خلافت کا منصب جلیلہ نصیب ہوگا، اور دوسری چیز یہ بھی آپ کی غیبی خبر میں سے تھی کہ آپ کے کچھ دشمن اور کچھ منافقین آپ سے آپ کا منصب اور آپ کا عہدہ چھیننا چاہیں گے، جس کے لیے آپ نے یہ تلقین فرمائی کہ آپ ہرگز اپنے منصب اور اپنے اس عہدے سے دستبردار نہ ہوں۔ تو یہ دونوں چیزیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب سے تعلق رکھتی ہیں۔